اعظم میں بڑے فتنے اجاگر ہو چکے ہیں، لیکن جو صحیح العقیدہ سنی ہے وہ کسی فتنہ پرست کے پیچھے نہیں جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی موجود ہے۔ آج جن کو ہم بڑا سمجھتے تھے وہ چھوٹے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے۔ ایک جملہ میں کئی مقامات تے بیان کیتا، علماء و مشائخ نے بڑی محبت شفقت فرمائی اس جملے تے، میں تواڈے گوشت گوار کر چلیا۔ اس جملے تے اپنی نسلاں نو پابند کر جاؤ، تواڈیاں نسلاں گمراہ نہیں ہون گیاں، بلکہ اے جہنم دا دروازہ بھی نہیں ویکھن گیاں، جنت وچ جا کے مصطفیٰ دا حسن و جمال ویندیاں رہن گیاں۔ اسی سارے صحابہ نال محبت رکھنے ہاں، اگلے بیت اطہار نال اسی مودت رکھنے ہاں۔ جنتی جنتی دور اعظم میں بڑے فتنے اجاگر ہو چکے ہیں، لیکن جو صحیح العقیدہ سنی ہے وہ کسی فتنہ پرست کے پیچھے نہیں جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی موجود ہے۔ جن کو ہم بڑا سمجھتے تھے وہ چھوٹے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے۔ اور میری گل تو اونچی کہنا ہی سبحان اللہ نہیں، جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے آیا صرف وہ بولے سبحان اللہ۔ جڑا بندہ چاہتا ہے مینو روزہ شریف دی زیارت پیراں نال ہوے، ٹل مار کے آکھے سبحان اللہ۔ جڑا بندہ چاہتا ہے میری دنیا بھی چنگی ہوے تے آخرت بھی چنگی ہوے، ادھر دوویں ہاتھ چک کے 2 دفعہ کے سبحان اللہ۔ تواڈے وچوں جڑا چاہتا ہے اللہ مینوں حج بیت اللہ نصیب فرمائے، او 5 دن پاک دے نام دی 5 دفعہ اچھی آکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جملہ میرا کوئی معمولی نہیں۔ جن کو ہم بڑے سمجھتے تھے آج وہ چھوٹے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے، چونکہ ان کے عقیدے میں گرپڈیشن ہو گئی۔ ہم آج بھی قرآن کے ساتھ ہیں، محمد کے فرمان کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت قبلہ پیر صاحب میری باتوں کی تائید فرما رہے ہیں، آپ مشاہدہ کر لیں۔ یہ شہزاد تشریف فرما ہے، 4 شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں۔ توجہ، آج دور حاضر کا فتنہ سیاسی خلافت، روحانی خلافت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا جب رسول اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو مسلح عطا کیا تھا، وہ سیاسی مسلح تھا یا روحانی مسلح تھا؟ جواب دیں اس بات کا۔ اس مسلح کے حوالے سے کوئی ملا، کوئی میانا، کوئی 2 نمبر پیر، کوئی بد عقیدہ اللہ دی قسم چکیا نہ فتویٰ نہیں دے گا، گل نہیں کرے گا۔ انہوں پتہ ہے لانتا آؤندیاں ٹائم نہیں لگنا۔ سنیو تانوں سلام ہوئے، تسی فتنیاں دے پیچھے نہیں لگے، اسی قرآن دے مگر ہاں، اسی مصطفیٰ دے فرمان دے مگر ہاں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو صحابہ تیمارداری کرنا ہے تو صحابہ نے عرض کی تھی حضور تواڈی طبیعت نساز ہے، شدت دا بخار ہے، جدو تسی جماعت کران واسطے تشریف نہ لے آؤ، تواڈے مصلی تے کھلو کے جماعت کون کراوے؟ حضور نے فرمایا جدو میں نہ آواں ادو ابو بکر صدیق جماعت کرائے۔ تھوڑا جا ہور اچھی بولے سبحان اللہ۔ جڑے بندے نہیں بولن دے تواڈے نال بیٹھے نے، انہاں نوں بھی تھوڑا جا ہلاؤ جلاؤ۔ اج عرس ہے، آج صاحبزادہ جناب علامہ احسان الحق صاحب دا درسیات مکمل کرن دا اج جشن ہے، تو پھر سبحان اللہ تو اچھی بندی ہے۔ صاحبزادہ صاحب بیٹھے نے،
انہاں دے مرشد کریم بھی بیٹھے نے، والد گرامی تے مشائخ بھی بیٹھے نے، تانوں پہ ویندے نے کہ میں تہاڈے کول سبحان اللہ دی صدا پیا منگنا، اس بندے نوں راتی جا کے سوچنا چاہیے تے اپنے گریبان وچ ڈوب کے مر جانا چاہیے، جدوں کو سبحان اللہ بھی منگی جائے تے منہ چوں سبحان اللہ نہ نکلے، او سمجھے میرے کولوں کتھے غلطی ہو گئی ہے کہ میرے منہ چوں رب دی تعریف بھی نہیں نکلتی پئی۔ حضور نے فرمایا جدو میں نہ آواں تو ابو بکر صدیق جماعت کرائے۔ ایک رات شام عشاء دی اذان ہو گئی، صحابہ انتظار وچ مسجد دے اندر، حضور کی دعاؤں تے جماعت کران، حضور عالم استغراق وچ سن، سرکار جدو عالم استغراق چو باہر آئے تے سرکار نے فرمایا عائشہ جی آقا، فرمایا جماعت ہو گئی؟ حضور نہیں، صحابہ تہاڈا انتظار پہ کر دینے، انتظار ہو رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی دی کفریت پتہ کی سی؟ میں کتب حدیث وچ پڑھیا ہے، دروازے دے اگے حضرت اما عائشہ صدیقہ دے دروازے دے اگے انج کھلوتے نے، گردن نیچے وے، حضور دے انتظار وچ نے، تے خیال آ رہا ہے بڑا ٹائم ہو گیا ہے، حضور کیوں نہیں آئے؟ ہائے خیر ہوئے میرے آقا کیوں نہیں آئے؟ اے ہاتھ انج سینے تے مارن، اندر عشق جو اڈاریاں ماردہ پیا ہے، تے انتظار ہے میرے آقا کیوں نہیں آئے، حضور کیوں نہیں آئے، انج ہاتھ مارن، حضرات اندر ویکھو حضور دی محبت دی لوز لگی ہوئی۔